پہنچانے کے لیے ان کی پوری کوشش رہی ہیں۔ میری مراد جناب ہم سب کے جو ہے مربی و محسن مشفق جو ہیں حضرت مولانا ابتہاج الدین صاحب نیواسا، میں ان سے بڑے ادب و احترام سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے چند نصیحتیں فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ مرد خواتین سب کو یہاں دعوت دی گئی ہے۔ جو حضرات یہاں خطاب کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے آنے میں دیر ہے، تھوڑے سے وقفے کے بعد شاید وہ آ جائیں گے۔ جب تک آپ کا ہمارا وقت ضائع نہ ہو اور ہم لوگ کسی نہ کسی عمل میں مصروف رہے، اس لیے یہ خلا پر کی جا رہی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی مقرر کی حیثیت سے آپ کے درمیان آیا ہوں۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم کو اور آپ کو اس تھوڑے سے وقفے میں بجائے یعنی وقت ضائع کرنے کے کچھ نفع ہو جائے، اور میں اسی نیت سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ اسلامی معاشرہ میں کس پہلو پر بات کی جائے یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہر شعبے کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو دین و شریعت سے ہر شعبہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کسی بھی پہلو پر آپ نظر ڈالیں، چاہے وہ معاشرت ہو، معیشت ہو، معاملات ہو، لین دین ہو، اس کے آگے آپ سے ہم کہیں مساجد کا نظام ہو، چاہے دینی تحریکوں کا نظام ہو، سب جگہ زوال ہی زوال ہے۔ جو ذمہ داری جس طبقے کی تھی، افسوس یہ ہے کہ وہ ذمہ داری اب ان کے پاس نہیں رہی۔ جب تک اس امت کو مخلص اور صلاحیت مند اور علم میں گہرے علماء کی جماعت میسر تھی، جب تک اس امت کی ہر موقع پر رہبری ہو رہی تھی، جب سے یہ ذمہ داری، یہ قیادت، یہ مذہبی سمجھائش اور فہمائش کا پیغام جو علماء کی ذمہ تھا، تاکہ وہ مسجد کے ممبر سے اور مختلف تقریبات میں، مختلف مجالس میں جا کر موقع محل پر امت کی رہبری کرے۔ شادی کا موقع آئے تو شادی پر بات کرے، غم کا موقع آئے تو غم کا اسلامی طریقہ ان کو بتائے۔ کوئی ماحول بگڑ جائے، حالات خراب ہو جائے، اس وقت ہمت بنائے، حوصلہ بلند کرے، جینے کا طریقہ اور ڈھنگ سکھائے، غیر مسلموں سے روابط کیسے ہو وہ اسلام میں کیا تعلیمات ہے اس کو پیش کرے۔ جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہو اس موقع پر اس بات کو کہنا، یہ عین دین کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے۔ ہر موقع پر ایک بات کہنا نہ عقل میں آتی ہے، نہ دین کے کسی زاویے سے صحیح ہے۔ یہ بات بہت قابل غور ہے، لائق توجہ ہے۔ کیوں زوال آ رہا ہے؟ اس امت کے وہ لوگ جن کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ آگے چل کر سماج کی برائیوں کو دور کرے اور سماج کو ایک اچھے مزاج اور نظام کے ساتھ وہاں کے رہنے والوں میں دین کے جذبات پیدا کرے، خیر کے جذبات پیدا کرے، انسانیت کی فکریں پیدا کرے، آپس میں بھائی چارگی، پڑوسیوں کے حقوق اور نوجوانوں کی رہبری اور بچوں کی دینی مذہبی اسلامی تربیت اور عورتوں کو اور خواتین کو پردے کے ساتھ ان کی گھر کی چہار دیواری میں کیسے رہنا، یہ سلیقہ سکھائے۔ یہ سب چیزوں پر پردہ پڑ گیا، ورنہ جب بر وقت بات کی جاتی تھی اور بر وقت جب ٹوکا جاتا تھا، بر موقع جب اصلاح کی جاتی تھی تو معاشرے اور سماج میں سدھار تھا، معاشرے اور سماج میں انقلاب تھا۔ بچپن سے بچی کی تربیت پر توجہ ہوتی تھی، جوانی میں بھی اس کی نگرانی ہوتی تھی، آگے چلنے کے بعد بھی اس کی نگرانی کی جاتی تھی، تب کہیں جا کر وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بنتے تھے۔ اب تو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کا حال دیکھو، سب
بچوں کو دیکھو کیا حال ہے، جوانوں کو دیکھو کیا حال ہے، خواتین کو دیکھو کیا حال ہے، بوڑھوں کو دیکھو کیا حال ہے۔ آج کے بوڑھے اپنے بعد والوں کی رہبری کرنے اور صحیح مشورے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اصلاح معاشرہ اگر ہمارا یہ عنوان ہے تو یقیناً ان باتوں پر توجہ کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی سوچے کہ میرے ذمہ کیا ہے، میرے ذمہ جو ہے میں ادا کر دوں۔ ہر آدمی اپنی ذمہ داری پوری کر دے تو شاید کہیں پر بھی کوئی کمی اور کمزوری نظر نہیں آئے گی۔ ہر آدمی اپنا کام پورا کرے گا، ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو پوری کرے گا، یقیناً بعد والوں کو، نیچے والوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے بیٹھنے والے مرد حضرات، خواتین بھی یہاں ہیں، ہم ان سے بھی کہیں گے تو ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں سماج سدھارنے میں، معاشرہ بنانے میں، اولاد اور نسلوں کو دین پر قائم کرنے میں۔ اگر کسی کا اہم کردار ہے تو وہ مائیں ہے، وہ نانیاں دادیاں ہے، وہ گھر کی چہار دیواری کی خواتین ہیں جن کے گود میں بچہ پلتا اور بڑھتا ہے، جن کی نگرانی میں بچہ پروان چڑھتا ہے، جن کے اخلاق کو دیکھتا ہے، جن کے زبان کے بول کو سمجھتا ہے، جن کے سچ اور جھوٹ کو دیکھتا ہے، جن کے اخلاق و کیریکٹر کو دیکھتا ہے۔ وہ بچہ الفاظ اور جملوں سے زیادہ ماں باپ کی حرکات اور ان کے نشیب و فراز اور صبح و شام کے معمولات سے اپنی زندگی کے ڈھالنے کا آغاز کرتا ہے۔ پیدا ہوتی بچہ سمجھتا ہے، اس کا دل بیدار ہے، اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے پیدا ہوتی ہی اس کے اذان میں، اس کے کان میں اذان کہو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا پہلے دن کا بچہ کیا سمجھے گا؟ نبی کی تعلیم ایسی ہے جو یعنی وہ موجود ہے، یقیناً اس کے اثرات ہے، اسی لیے تو تعلیم ہے۔ یقیناً بچہ سمجھتا ہے، اس کے دل کے اندر اس کی حرکت ہونے والی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے اس کے کان میں دوسری بات جانے سے پہلے اذان کے ذریعے سے اللہ کی وحدانیت کو، رسول کی رسالت کو، دین میں کامیابی کو اور اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کے جذبے کو اس کے اندر اتار دیا جائے۔ اس لیے پیدا ہوتی اذان و اقامت کہہ کر اس کے دل کو جگا دو۔ یہ تہنیک کی سنت بھی ختم ہو گئی کہ تہنیک کرا کر کسی اللہ والے کا تبرک اس کے منہ میں اتار کر اس کے دل کو صاف کر دو۔ تو پہلی آواز وحدانیت اور رسالت کی اس کے کان میں جا رہی ہے، پہلی غذا اس کے پیٹ میں جا رہی ہے جو پیٹ کو صاف کر رہی ہے، دل کو صاف کر رہی ہے، وہ کسی اہل اللہ کا تبرک ہے۔ تو پہلے ہی دن سے بچہ محسوس کرتا ہے۔ اس لیے خواتین پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ یہ قرب قیامت ہے، علامات قیامت روز بروز سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہے، تقاضے بہت بڑھ جاتے ہیں۔ جو عورتیں یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کی نسل میں دین زندہ رہے، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، اس کے خاندان میں اس کے اصال ثواب والے لوگ تیار ہو جائے، اس کو جنت میں لے جانے والے تیار ہو جائے، اس کے بعد دین پر قائم رہنے والا سماج اور معاشرہ باقی رہے، تو آج اس ماں کو قربانی دینا ہوگی۔ یہ موبائل کے فتنے سے بچانا ہوگا۔ یہ موبائل کے فتنے سے بچانے کی بہت تقریریں ہوتی ہے لیکن کوئی طریقہ نہیں بتاتے۔ اس فتنے سے بچانے کے لیے بہت باتیں ہوگی، بہت تقریریں ہوگی۔ جو بھی آئیں گا چاہے وہ دنیا دار ہو یا دیندار ہو، ہر آدمی یہ کہے گا موبائل بہت خطرناک چیز ہے، بہت بری چیز ہے، اس نے نسلوں کو برباد کر دیا۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی وہ موبائل انسان کی ایک ایسی ضرورت بن گیا ہے کہ جھوپڑا بھی اس سے خالی نہیں ہے، غریبوں کے جیب بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، سب گھروں میں موبائل ہے۔ اب اس سے بچو بچو بولنے سے نہیں چلے گا، تدابیر بتانا پڑیں گی، طریقہ بتانا پڑے گا کہ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ آج خواتین بچیوں پر جو اثرات ہو رہے وہ اسی موبائل کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے۔ آج شہوانیت کا جو زور ہے اور حیوانیت کے جو واقعات پیش آ رہے، درگیدگی کے جو واقعات پیش آ رہے اور بے حیائی کے جو واقعات پیش آ رہے، یہ اسی موبائل کے ان گندے مناظر کو دیکھ کر آ رہے ہیں۔ اور اس کا استعمال سب سے زیادہ رات میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں، خواتین موجود ہیں، ہم ایک
ان کو ایک حل بتانا چاہتے ہیں. اللہ کرے وہ حل آپ سمجھ لے خواتین. اگر اس حل کو سمجھ لے, میاں بیوی سمجھ لے, ماں باپ سمجھ لے, اور اپنے اوپر کنٹرول کر لے, اپنے نفس کے تقاضے کو دبائے, اور دن بھر کے بعد رات میں ایک منصوبہ بنائے. کئی لوگوں پر اس سلسلے میں گفتگو ہو گئی کہ کیا طریقہ ہے. یہ تو موبائل کسی کے ہاتھ سے چھینا نہیں جا سکتا, کوئی بھی نہیں دے گا, اور کوئی بھی چھین نہیں سکتا, کوئی بھی اس سے لے نہیں سکتا. ایک دم ضرورت بن گئی ہے. کوئی بھی آدمی اگر چھیننا چاہے تو باقی لوگ تو دفاع کریں گے نہیں, اس کی ضرورت ہے, وہ طالب علم ہے, اس کو پڑھنا ہے, اس کا سبق اس میں ہے. تاجر کہیں گا اس میں میرا حساب کتاب ہے, لوگ کہیں گے اس میں ہمارا ڈیزائن ہے, سب لوگ کہیں گے کہ یہ موبائل تو ہماری ضرورت ہے, اس کے بغیر تو ہم کاروبار نہیں کر سکتے, ہم پڑھ نہیں سکتے, ہم پڑھا نہیں سکتے, ہم کوئی شعبے میں کام نہیں کر سکتے. یہ جواب سب کا ہے, معقول جواب. اب حل کیا ہے اس کا؟ ایک بہت بڑے گھرانے کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں جو دین دنیا میں مشہور و معروف ہے, اور ایسی کئی فیملیاں ہیں جو اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہے. ایک طریقہ اس کا یہ ہے, بچوں یہ موبائل ہم نے آپ کو دیا ہے, فجر کی نماز کے بعد آپ کے ہاتھ میں لے لو, ٹھیک ہے, چھیننا نہیں, اس کے تقاضے پورے کریں. فجر بعد اس کے ہاتھ میں دے دو, وہ اسکول جائے, کالج جائے, دکان پہ جائے, کاروبار کرے, سب کرے. شام کو جب لوٹ کر آئے, عشاء کی نماز پڑھ کر, کھانا کھا کر, پورا گھر بیٹھ کر یہ کہے کہ رات خدا نے سونے کے لیے اور آرام کے لیے بنائی ہے. طبیعت میں نشاط اور طبیعت میں جو ہے پختگی اور طبیعت میں امراض سے حفاظت کب ہوگی؟ جب رات کی نیند مکمل ہو. اللہ نے قرآن میں کہا کہ رات ہم نے سونے کے لیے بنائی. اب ایک کام کرو, دن بھر تھک گئے آپ, موبائل کا بھی حق ادا ہو گیا, آپ نے بھی اس کو پورا استعمال کر لیا. اب عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھائیں گے اور سب اپنا موبائل جمع کرا دیں گے. کچھ دن تکلیف ہوگی لیکن اس پر عمل کرو, عمل ہو جائے گا. سب سے پہلے باپ یہ کہے بیٹا یہ میرا موبائل جمع, ماں یہ کہے یہ بیٹی یہ موبائل میرا جمع. بچوں سے کہو بچوں آپ بھی اپنا موبائل جمع کرا دو. یہ سب اٹھا کر ایک تاکچے میں رکھ دو اور کہو یہ رات میں نہیں دیکھا جائے گا. دن میں ہم نے آپ کو اجازت دی ہے, ہم نے آپ کی حق تلفی نہیں کی, آپ کو حق دیا اس موبائل کے استعمال کرنے کا, اب آپ کو اجازت نہیں. کچھ دن تکلیف ہوگی, دقت آئیں گی. خواتین اگر یہ بات سن رہی ہے تو یہ فارمولے پر عمل کر سکتی ہے, وہ اس نسخے کو عمل میں لا سکتی ہے. وہ طے کر لے کہ مجھ کو میری بچی کے ہاتھ سے رات کے موبائل چھیننا ہے, بہر صورت اس سے موبائل حاصل کرنا ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو. ورنہ بستر میں موبائل دیکھا جا رہا ہے, بیت الخلا میں موبائل دیکھا جا رہا ہے, سب کے سامنے. یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے, جس کو جہاں موقع ملتا موبائل دیکھتے. ہم نے کہا یہ موبائل دیکھنے والوں کو کیا بیماری لگی, یہ خلوت کو زیادہ پسند کرتے, جلوت میں نہیں رہتے, مجمع سے کٹ جاتے ہیں. ہم نے کہا کیا خاص بات ہے کہ آپ ان سے کٹ کر دیوار سے لگ کر اور کسی بیڈ روم میں جا کر, کسی درخت کے نیچے جا کر, کسی دیوار سے لگ کر آپ موبائل میں ایسی کیا چیز دیکھتے ہیں کہ کسی اور کی نگاہ نہ پڑے؟ کیا ہے اس میں ایسا جس کی وجہ سے کوئی اور دیکھے تو آپ کا نفع کم ہو جائے گا, یا آپ کے بزنس میں خلل آئے گا, یا آپ کے نظام میں خلل آئے گا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کیوں کیا جا رہا ہے. اس لیے یہ اب آپ حضرات جواب دے, ہم نے جو منصوبہ رکھا ہے اس پر کتنے لوگ عمل کریں گے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں. ماشاء اللہ, آج کا جلسہ کامیاب ہو گیا. اگر یہ ہو گیا تو جلسہ کامیاب ہو گیا, نسلیں بچ گئی, خاندان بچ گئے. اس موبائل میں جو خرابی ہے اس کا اثر نئی نسل پر کیا واقع ہو رہا ہے آپ خود جانتے. آج کی بات نہیں, پہلے کی بھی واقعات کتنے ہیں. ہم اپنی بچیوں کو قابو میں کریں. یہ موبائل پتہ نہیں ان کو کب کہاں لے جائے گا, کس سے ملاقات کرا دے گا, کس سے آشنائی کرا دے گا.
ہم کو پتہ ہی نہیں موبائل میں نام کیا ہوتے ہیں. کسی لڑکی کے موبائل میں نام ہوں گے باجی کے, یہ فلاں باجی کا نمبر ہے, یہ فلاں باجی کا نمبر ہے, یہ فلاں باجی کا نمبر ہے, یہ ہمارے اسکول میں ٹیچر ہے. لیکن نمبر ان کا نہیں ہے, نمبر کسی اور عاشق کا ہے. آپ ماں باپ بھولے نہیں ہیں لیکن نظر انداز کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو بچوں سے بغاوت کا خطرہ ہے. یہ بات تو سچی ہے نا. آج ماں باپ بچوں کے سامنے زیادہ بول نہیں سکتے, باغی ہو گئے بچے. بغاوت تک ہم نے پہنچایا ہے ان کو, ان کی صحیح رہبری نہ ہونے کے بعد پہنچا دیا. حدیث پر اگر عمل کرتے, بالغ ہونے تک بچے کو ڈانٹو, سختی کرو, تنبیہ کرو, لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کہو بیٹا اب تو میرا دوست ہے. تب کہیں وہ بیٹا باپ کا ہم خیال بنے گا. آج بوڑھا باپ بھی جو ایسے بچے کو ڈانٹتا ہے جس کے بچے بڑے ہیں, اور پھر فخر سے کہتا ہے میرا بیٹا ہے, مجھے ڈانٹنے کا حق ہے. اگر اس کو اسلام کی تعلیمات معلوم ہوتی تو یقیناً وہ یہ حرکت نہیں کرتا. وہ اپنے بچی کی تربیت جب کرنا ہے جب کرتا. اصل میں ابھی ایک واقعہ خواتین سے متعلق, عورتوں سے متعلق میرے ذہن میں آ گیا, میں اس کو بھی عرض کر دوں. یہ لڑکیاں اگر قابو سے باہر ہو گئی, ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کوئی نہیں کر سکتا. بنی اسرائیل کے واقعات ہمارے لیے درس عبرت ہے. حدیث میں ہے جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا وہ میری امت میں ہوگا. اور اس کی مثال آپ نے جوتے سے دی. جوتا جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے, سائز میں, کلر میں, بناوٹ میں, ڈیزائن میں برابر. پہلا جوتا دوسرا جوتا الگ الگ نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا جیسے پہلا جوتا دوسرا جوتا برابر ہوتا ہے, اسی طرح جتنے فتنے بنی اسرائیل میں آئے وہ میری امت میں آئیں گے. اس زمانے کا واقعہ آپ کو بتا دے تاکہ خواتین یہ واقعہ آپ کے صرف کانوں کو سننے کے لیے نہیں, اپنی بچیوں پر نگرانی بڑھانے کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. اس زمانے میں جو بادشاہ ہے اس کو اپنی بھانجی سے محبت ہوگی, اپنی بہن کی لڑکی سے, اور اس کو بھی بھانجی کو اپنے ماموں سے محبت ہوگی. یہ بادشاہ ہے, اپنے زمانے میں حکومت کر رہا ہے. جب یہ عاشقی کی خبر حضرت یحییٰ علیہ السلام تک پہنچی کہ یہ عشق کرتے کرتے شادی میں بدنے والے ہیں, تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا آسمانی شریعت میں یہ نکاح حرام ہے. آپ نے اپنا فتویٰ صادر کر دیا کہ آسمانی شریعت میں نکاح حرام ہے, جائز نہیں ہے. اس بادشاہ نے کو جب خبر ملی تو اس کو ڈر گیا کہ نبی ہے. اس نے پیغام پہنچایا کہ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا, میں نکاح سے بعد آتا ہوں, اپنا عشق چھوڑ دو. وہ بھانجی دیکھو, جب عورت گرتی ہے تو انتہا درجے میں گرتی ہے, پھر کوئی نہیں اٹھا سکتا اس کو. اللہ ہی اس کی تربیت و اصلاح کرے. اس لڑکی نے یہ جواب دیا کہ آپ مجھے مہر میں سونا چاندی محل اور بہت کچھ دینے والے تھے, اب مجھے اس میں سے کچھ نہیں چاہیے. دیکھو بگاڑ کتنا نیچے اترتا ہے. اس لڑکی نے کیا مطالبہ کیا معلوم؟ اس بھانجی نے اپنے ماموں بادشاہ سے یہ کہا اب میرا آپ کا نکاح ہوگا, اور اس نکاح میں مہر کے طور پر آپ میرے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر پیش کریں گے, کہ جو ہمارے آپ کے نکاح میں آڑ بن رہا ہے, اب وہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ سر ہم کو چاہیے. بہت لمبا واقعہ, مختصر یہ کہ اس لڑکی کی ضد پر شادی ہوئی. ملاقات سے پہلے اس نے کہا پہلے مہر ادا ہوں گا پھر ملاقات ہوگی. نماز پڑھ رہے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام, حالت نماز میں سجدے میں سر کاٹا گیا اور وہ پیش کیا گیا. اس سے پھر ملاقات کی لمبا واقعہ, اندر گئے تو بعد میں دروازہ نہیں کھولا, اللہ نے دونوں کی مورت اور صورت بنا دی. لیکن یہ واقعہ درس عبرت ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل میں ہو میری امت میں ہوگا. اگر خواتین اور بچیوں کی تربیت کا کوئی نظام ہمارے پاس نہ ہو اور ان کے لیے کوئی منصوبہ ہمارے پاس نہ ہو, ان فتنوں کے دور میں ان کو بچانے کی کوئی حسن تدبیر ہمارے پاس نہ ہو, قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے لیے کوئی
یعنی مضبوط اور منظم کوئی درسگاہ نہ ہو اور ان کے لیے اسکول اور کالج کے ساتھ کوئی متبادل روحانی اور نورانی انتظام نہ ہو تو پھر یہ اسکول اور کالج کی وہ تعلیمات جس کے اندر بے حیائی سکھائی جا رہی ہے، جس کے اندر دنیا کی محبت سکھائی جا رہی ہے، اب تو تعلیم کی بنیاد یہ پڑ گئی کہ اسکول کی کتابیں ہو یا اسکول کا نظام ہو یا ہائی اسکول اور کالجوں کا ماحول ہو، اس میں جتنا زیادہ اختلاط لڑکوں لڑکیوں کا ہوگا، حکومت اتنی زیادہ اس کو آزادی، اتنی زیادہ اس کو منظوری، اتنی زیادہ اس کے لیے تمام سہولتیں اور تمام رعایتیں دیتی چلی جا رہی ہے۔ مخلوط تعلیم کا پروپیگنڈا اور مخلوط تعلیم کا نظام حکومت وقت کا یہ اعلان ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ پڑھتے رہے، آپس میں خلط ملط رہے، لمبی مدت تک پڑھتے رہے۔ لمبی مدت پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ جب عمر پہنچے شادی کے تقاضے کی، اس وقت یہ بھرپور جوانی میں کالج پہ پہنچے، کیسے کنٹرول کرے، کیسے قابو پائے جب ساری عریانیت کا ماحول ہے؟ وہ دیندار بچی ہو کر بھی کیسے قابو پائے؟ اللہ یہ کہ اس کا گھر کا ماحول دینداری کا ہو، اس کا پڑھانے والے دیندار ہو، وہ اپنے اوپر قابو پا چکی ہو، اس کا نفس اس کے کنٹرول میں ہو، تو کہیں جا کر کہہ سکتے کہ کچھ بچیاں، کچھ لڑکیاں، کچھ جو ہے بچیاں جو پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ، وہ محفوظ اور مامون ہو کر اپنے سامنے ایک نقشہ رکھ کر اور ایک گول رکھ کر پڑھ رہی ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، فلاں بننا ہے، فلاں بننا ہے، فلاں بننا ہے، لیکن اپنی حفاظت کے ساتھ پڑھ رہی۔ یہ واقعات شاذ و نادر ہے۔ اکثر واقعات تو یہ ہے کہ کالج کے دہلیز پر جا کر کیا ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ یہ واقعات آئے دن پیش آ رہے ہیں۔ بات چلی تھی موبائل سے، موبائل کے نقصان سے ہم نے ایک نقصان یہ بتایا کہ یہ منظر آئے تو اس کے بعد کیسا ماحول بے قابو ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے تدبیر ہم نے رکھی۔ پھر ہم خواتین سے کہیں گے کہ اس پر عمل کر کے دیکھیے کہ رات میں موبائل بند رہے گا اور دن میں استعمال پر کوئی پابندی نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اگر یہ طریقہ اختیار کیا گیا تو کچھ نہ کچھ حد تک راحت پہنچ سکتی ہے، اور موبائل کے مضر اثرات سے ہم بھی اور ہمارا سماج اور معاشرہ اور ہماری نسلیں بچ سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہم سب کو اپنے معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں پر کنٹرول کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ایک باپ کو باپ ہونے کا جو اللہ نے موقع دیا ہے اور اس کو جو تعلیم دی ہے، اس باپ کو چاہیے کہ وہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اپنے گھر پر دین کو نافذ کرے، محبت پیار بھی ہو، لیکن جو اختیار اس کو دیا ہے اس کا استعمال کرے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے کیا کیا اختیارات ہیں اس کو؟ بات کرنے والے اور بھی لوگ آئے نا بات کرنے والے، مولانا سے بات کہیں اور نکلتے نہیں جائیں گے بات۔ بھائی انہوں نے اور اجازت دی ہے کہ ذرا اور بات کی جائے، یہ تو موقع مل گیا ہے درمیان میں۔ آنے والے حضرات کی تاخیر کی وجہ سے ہم درمیان میں، یہ آپ کو پہلے بھی کہہ دیا پھر کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ سمجھے کہ ہم درمیان میں آ کے آپ کو کیا بول کر جا رہے، کچھ نہیں۔ جو بھی ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے وہ انشاءاللہ جو بھی پیش کریں گے کوشش کریں گے کہ وہ دین کی وہ بات ہو جس کی آج ہم کو ضرورت ہے۔ ایک بات ہماری یہ ہو گئی موبائل پر، جس کے نقصان سے بچنے کا نسخہ ہم نے بتا دیا۔ دوسری بات یہ بہت ضروری ہے، دیکھو جتنے حضرات بیٹھے ذرا توجہ فرمائیں، مساجد کے اساتذہ اور مدارس کے علماء بھی اسٹیج پر رونق افروز ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ہم علماء کو حق بولنے سے روک دیتے ہیں۔ اور ایک تاریخی بات ہم آپ کو بتا دیں، علماء حق کو ہمیشہ تکلیف ہم سے پہنچی ہے، غیروں سے نہیں۔ جو کچھ نہیں بولتے وہ سر کا تاج ہے، جو ٹوکے نہیں، روکے نہیں، بولے نہیں، کہے نہیں۔ آپ کے ہر پروگرام میں شریک ہو، آپ کے ہر پروگرام میں آپ کو مبارکبادی دیتے چلے جائے، وہ آپ کی نظر میں ولی کامل، عالم ربانی اور بہت بڑا ذمہ دار دین ہے۔ آج جو مولوی صاحب کسی بیان میں کہے سود کھانا حرام ہے، سود خور کہتا ہے کہ مولوی صاحب کو نکال دو۔ شراب کی حرمت بیان کر دے تو شراب کے ٹھیکیدار مشورہ کرتے
کہ مولوی صاحب کان سے اوپر جا رہے ہیں, ان کو چھٹی کر دو. سچائی ہے کہ نہیں بولو؟ اب تو حق بات کہنے کے لیے پہرے بٹھا دیے گئے ہیں. علماء حق کو اپنی بات پیش کرنے کے مواقع ممبر و محراب سے ملتے تھے. آج وہ ممبر و محراب کس کے پاس ہے؟ آپ کہیے, کس کا حق ہے اس ممبر و محراب پر؟ ارے کم سے کم جمعہ جیسا موقع, ہفتے میں ایک مرتبہ ذمہ داری آتی ہے اس عالم کو جو اس مسجد کا امام ہے, جو ہفتے بھر اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیتا ہے, اپنے محلے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا ہے, اپنے محلے کی تمام خوبیوں اور خرابیوں کو جانتا ہے. اس کو موقع ہے کہ وہ جمعہ کے دن جو خطبہ, کیا ہے معلوم, خطبہ دراصل ایک پیغام کا نام ہے. اب وہ خطبہ عربی میں ہم سمجھتے نہیں, اس لیے موقع دیا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر وہ عالم ربانی, وہ امام مسجد, وہ حافظ صاحب, وہ عالم صاحب جو سماج میں اور معاشرے میں رہ رہے ہیں, وہ کھڑے ہو کر کہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے نوجوان بال غیر شرعی رکھ رہے ہیں. ہم تنبیہ کرتے ہیں ماں باپ کو کہ وہ اپنے بچوں کے سروں کے وہ بال جو خنزیر کی طرح رکھے جا رہے ہیں اس کو نکالنا چاہیے. اب ایک اعلان امام صاحب نے کر دیا تو کتنا فائدہ ہوگا, لیکن امام صاحب کو مہینے گزر جاتے ہیں, سوائے نماز پڑھانے, خطبہ دینے اور دعا کرنے کے کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ وہ حقائق ہے. اس کو کہنا تھا کہ میں جس محلے میں رہتا ہوں وہ محلے کی لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہے. اس کو جمعہ میں یہ کہنا تھا کہ اپنی بچیوں کو برقع پہناؤ, اپنی بچیوں کی نگرانی کرو, اپنی بچیوں کی اسلامی تربیت کرو, اپنے بچوں کو حیا کا سبق دو. یہ پیغام اس کو دینا تھا, لیکن مہینوں گزر جاتے ہیں, وہ ارمان اس کے دل میں رہ جاتی ہے, اس کی زبان بولنا چاہتی ہے, لیکن بولنے پر اس کو اپنا مستقبل نظر آتا ہے کہ محفوظ ہے یا خطرے میں ہے. مسجد کے ذمہ دار اگر امام صاحب کو یہ کہے, دیکھو قیامت کے روز جیسی پکڑ ان لوگوں کی ہوں گی جن کو دین و شریعت معلوم ہے, لیکن ان لوگوں کی بھی ہوگی جن لوگوں نے ان کو متعین کیا اور پابند کر دیا کہ اس کے آگے بولنا نہیں. وہ ٹرسٹیان آج خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم مسجد کے ذمہ دار ہیں, ہم فلاں فلاں دینی تحریکوں کے ذمہ دار ہیں. آج خوش ہو جائے, آج یہ القاب لگا کر گھومتے رہے سماج اور معاشرے میں, اس عنوان پر اعلانات ہوتے رہے آپ کے, لیکن میدان محشر میں جب پوچھ ہوگی کہ تمہارے یہاں جو برائی پنپ رہی تھی, اس برائی کو روکنے کے لیے علماء کی جماعت تھی اور تم درمیان میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے, اس کا جواب دو, کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے. کوئی نہیں ہمت کرنے والا. اس لیے ہم نے کہا جب بھی علماء نے حق کہا تکلیف سماج سے ہوئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالنے والا کوئی کافر بادشاہ نہیں ہے. تاریخ پڑھیے پوری. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگوانے والا, جیل کی سلاخوں میں ڈالنے والا, برسوں جیل کی اذیتیں برداشت کی آپ نے. کس نے کیا آپ پر یہ ظلم؟ کس نے کیا آپ پر یہ زیادتی؟ کیا بنیاد پر ہوئی؟ ایک حق کا نعرہ لے کر اٹھے, حق بات پیش کی, کل کے قرآن کے مسئلے میں ایک واضح موقف بیان کر دیا, اور پوری امت محمدیہ اور جمہور کا مسلک وہی بن گیا. اس کے لیے ڈٹے رہے, آپ کے ڈٹنے کی وجہ سے وہ فتنہ ختم ہو گیا. لیکن پورے واقعات پڑھیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخارا سے نکالنے والا کون ہے؟ جتنے علماء بیٹھے بخاری شریف پڑھ کر سند عالمیت حاصل کرتے, دستار فضیلت باندھی جاتی ہے. آج قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب اگر کسی کو کہا جاتا بخاری شریف, اس بخاری شریف کو لکھنے والے کے حدیثوں کو جمع کرنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر آخری عمر میں یہ حال آ رہا ہے. حق گوئی کی بنیاد پر, علم کی حفاظت کی بنیاد پر, علم کی توہین نہ ہو اس کی بنیاد پر آپ ڈٹے رہے اپنی بات پر. حاکم وقت نے کہا ہمارے شہر سے نکل جاؤ. کوئی نہیں نکلا باہر. کون ہے حاکم کے مقابلے پر ساتھ دینے والا؟ وہ عالم صاحب نے سچ کہا, اس لیے کون ہے ان کے ساتھ دینے والا؟
ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی گیا تو باقی کہیں گے یہ بھی ان میں شمار ہوتے ہیں، ان کا بھی تعاقب کرو۔ آج بھی علماء کو چیر بدر کرنے کی سازشیں ہو چکی ہے، ہو رہی ہے۔ کیا بنیاد پر ہو رہی ہے؟ تو قرآن حدیث کے خلاف بول رہے اس لیے، اسلام کے خلاف بول رہے اس لیے۔ ارے وہ قرآن و حدیث کا زندہ پیغام پہنچا رہے ہیں، آج جس پیغام کی ضرورت ہے وہ پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ ہماری تحریک سے میل نہیں کھاتا، وہ ہماری فکر سے میل نہیں کھاتی بات، وہ ہمارے کو جو ڈھانچہ بنا کر دیا گیا ہے اس میں مداخلت نہیں کر سکتے ہم، ہماری ساری باتیں آسمان سے اتری ہوئی ہے، اس لیے ان کو ہم برداشت نہیں کرتے، نکال دو۔ امام بخاری کو شہر سے نکال دیا گیا، بہت المیہ ہے۔ اس لیے علماء حق کی جماعت کا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اٹھ کھڑے ہو، قرآن و سنت میں مداخلت کو برداشت نہ کرے، ورنہ میدان محشر میں جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ مصلحت، حکمت، ابھی نہیں بات، انہی باتوں نے تو یہاں تک پہنچا دیا ہم کو۔ اور مذہب کے نام پر اٹھنے والے فتنے کتنے ہیں؟ مذہبی لباس میں آنے والے فتنے نظر نہیں آتے، گھنٹی بجانے والا آدمی نظر آتا ہے، مندر اور گرجا نظر آتا ہے، وہاں کوئی مسلمان چلا جائے تو پورے سماج میں بائیکاٹ کا اعلان ہوتا ہے کہ وہ مندر میں چلا گیا، تمہارے درمیان رہنے والے لوگ اسلام سے نکل چکے ہیں۔ مسجد کے حاضر باش ہے، زکوٰۃ دینے میں نمبر 1 پر ہے، ہر ایک کی خدمت کرنے کے لیے سب پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان سے پوچھو کہ تمہاری فکر و سوچ اسلام کے بارے میں کیا ہے، ختم نبوت کے بارے میں کیا ہے، پوچھو ان سے، پتا چلے گا کیا ہے، کہاں ہے وہ اپنے ایمان و عقیدے میں، ایمان و عقیدے میں کہاں کھڑے ہیں وہ؟ جب تک دل و نگاہ مسلمان نہیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ صرف ظاہر کے جملے اور ظاہری حرکات سے نہیں انقلاب آئے گا، اندر عقیدہ کیا ہے، اسلامی فکر کیا ہے۔ کسی نے باہر سے آ کر صوفی ازم کے نام پر، کسی نے باہر سے آ کر فتنہ شکیلیت کے عنوان پر، کسی نے باہر سے آ کر قادیانیت کے عنوان پر کہیں ہمارے سماج کے نوجوانوں کو اپنے کنٹرول میں تو نہیں لے لیا؟ گوہر شاہی فتنے نے ہمارے نوجوانوں کو مسجد کی نماز سے نکال کر ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پیتے پیتے نماز پڑھنے تو نہیں لگا دیے؟ ان فطروں کا تعاقب عوام نہیں کر سکتی، یہ علماء ہے جو ان فطروں سے واقف ہے، یہ سرحد پر کھڑے اسلام کے اور کفر کے بیچ میں آپ کو بچانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے تیار ہے، لیکن آپ نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جو خود بھی جانتے نہیں کہ فتنے کیا ہے، خود بھی جانتے نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ آج وہ سرحد پر کھڑے، کیا حفاظت کریں گے دین کی اور سماج کی؟ اور جب کوئی بھی تحریک بہت پروان چڑھتی ہے نا، تو جب اس تحریک میں زوال آتا ہے اور ایسے لوگ گھس جاتے ہیں جو اندر سے اس کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، کوئی بھی تحریک۔ ہم سب جانتے ہیں ابھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے سب کے سامنے، مسجد اقصیٰ کی واپسی کا ہے نا، سب لوگوں کے دل میں درد ہے، فلسطینی مسلمانوں کے بارے میں ہمدردی خیرخواہی ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کریں ان کے لیے، ساری امت کی طرف سے شہید ہو کر وہ حق ادا کر رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایسے حالات تھے، آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ اپنی زکوٰۃ بیت المال میں جمع کراؤ، اور ہر علاقے سے جانتے، اس میں کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں۔ ایک علاقہ پورا مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، جیسے یہ پورا شیرام پور مسلمانوں سے وارڈ نمبر 2 بھرا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں سے کسی نے بیت المال میں 1 روپیہ بھی جمع نہیں کرایا، اور ایک نوجوان بھی فوج میں نہیں آیا۔ آپ بہت فکر مند تھے کہ یہ اتنا بڑا علاقہ مسلمانوں کا، ایک بھی سپاہی تیار ہو کر نہیں آیا، اور 1 روپیہ بھی بیت المال میں انہوں نے جمع نہیں کرایا۔ آپ نے اپنے مخبر لگا دیے تحقیق کرو، پتا چلا وہاں کی جامع مسجد کے امام صاحب بہت مشہور و معروف اور مقبول ہے، اور سب لوگ ان پر فدا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کیا ذہن بنایا تھا معلوم؟ انہوں نے کہا تھا، اے لوگو، اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، اسلام مار دھاڑ کو پسند نہیں کرتا،
قتل غارت گیری کو پسند نہیں کرتا، اس لیے ہم امن و شانتی میں رہے. دیکھو سب کا ذہن بنا دیا جہاد کے خلاف. مال کے بارے میں کیا ذہن بنایا؟ اے لوگوں، زکوٰۃ کا حق غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا ہے، مدرسوں کا نہیں. اب چڑھی نا بات سب کے. بیت المال کا حق نہیں ہے. ارے تمہارے غریب کو دو، تمہارے یتیم کو دو، تمہارے فقیر کو دو، تمہارے پڑوسیوں کو دو، یہاں دو زکوٰۃ، وہاں کا بھیج رہے. یہ دو ذہن اس نے بنا دیے. آپ کو اطلاع ملی، آپ نے کہا تلاش کرو، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے جو ہمارے درمیان آ گیا ہے. یہودی اور عیسائی ہمارا دین پڑھ کر ہمارے درمیان ملکوں میں آ چکے ہیں، تحریکوں میں داخل ہو چکے ہیں، بالکل ذہن بگاڑ چکے ہیں، فکر کسی اور طرف رخ کر چکے ہماری فکروں کا. تحقیق پر پتہ چلا کہ وہ یہودی 10 سال سے امامت کی اس نے، 10 سال، اور پورے سماج کا، پورے معاشرے کا مزاج بگاڑ دیا. سولی پر لٹکایا سلطان صلاح الدین ایوبی نے، اور سب سے توبہ کروائی کہ 10 سال سے یہ بندہ تمہارے درمیان ہے، تمہارا ذہن اسلام کے خلاف بنا دیا اور اسلام کے نام پر بنایا. کوئی غیر شرعی بات نہیں کی اس نے. انداز گفتگو دیکھو کیسا ہے. ایسے ہی عنوان پر اب تحریکوں میں زوال آتا ہے. ایسے ہی لوگ تحریکوں میں داخل ہو، جہاد کے خلاف، مدارس کے خلاف، مکاتب کے خلاف، علماء کے خلاف، اہل اللہ کے خلاف ایک بڑی مہم اندر سے چھیڑ دی جاتی ہے کہ نہیں، یہ ہمارے نہیں، ہمارے نہیں. اب کون ہمارا ہے؟ آپ سب سنجیدہ لوگ نظر آ رہے ہیں. میرے اس پیغام کے بعد یقین رد عمل بہت ہوگا، لیکن مجھے موقع ملا تو میں نے کہا جب بھی موقع ملا تو میں وہی کہوں گا جو حق ہوگا، سچ ہوگا، جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، جو سماج میں لوگ محسوس کر رہے ہوں گے، جو معاشرے میں احساس دلوں میں جاگزی ہوگا لوگوں کے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ چہرے سمجھ میں آتے ہیں کہ اندر وہی پک رہا ہے آپ کے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. پیچھے حضرات دی شاید اس بات کی تائید میں کوئی انکار کرے. ہے کوئی ایسا؟ کب اٹھیں گے ہم اس کے لیے؟ اصلاح معاشرہ کرنا ہے ہم کو. ہر پہلو سے اصلاح معاشرہ کیجیے، ہر زاویے سے سوچیے کیا کرنا ہے. ایک بات ہو گئی موبائل پر، ایک بات ہو گئی دینی تحریکوں پر، ایک بات آپ چلیں اسکول و کالج پر. کیا آپ کو ضرورت نہیں دنیاوی تعلیم کی؟ ضرورت ہے. حالات کے اعتبار سے ہم کو صرف دینی تعلیم پر پورا موقف رہنا نہیں ہے. کیا ایک بچہ دینی تعلیم پڑھے اور دنیاوی تعلیم پڑھے، ایسا نہیں. لیکن کچھ علماء کی جماعت مدارس سے ایسی ٹھیٹ تیار ہونا چاہیے، ایسی مضبوط علماء کی جماعت تیار ہونا چاہیے جن کا اوڑھنا بچھونا مشغلہ صرف دین کی اشاعت، صرف دین کی حفاظت. جہاں دین میں مداخلت تو کھڑے ہو کر کہے کہ دین میں نئی چیز آئی ہے، اس کو رد کرو. اگر سب مدارس میں عصری تعلیم داخل ہوتی چلی جائے اور عصری تعلیم کا غلبہ ہوتا چلا جائے تو دینی تعلیم میں ماہرین پیدا ہونا بند ہو جائے گی. مدارس تو اس لیے تھے تاکہ وہاں سے دینی تعلیم کے ماہرین کی جماعت پیدا ہو، علماء راسخین کی جماعت پیدا ہو، علماء ربانیین کی جماعت پیدا ہو. ان علماء کی جماعت پیدا ہو. اس دجالی دور میں دیہات دیہات کریا جا کر لوگوں کو اصل دین سے متعارف کرائے، اصل قرآن و سنت سے متعارف کرائے. جو چیزیں دین کے نام پر داخل ہو چکی ہے اس کی وضاحت صراحت کے ساتھ کر دے کہ اس کا دین سے کوئی رشتہ نہیں. ابھی موجودہ علماء دیوبند کے بیانات سنیے. اس لیے اب یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہنا چاہیے، یہ بات سب میں واضح اور عیا ہو جانا چاہیے. ہم کسی کو پر انگشت سنوائی نہیں کر رہے، کسی کو نشانہ نہیں بنا رہے، کسی کی کو جو ہے اس کو تکلیف نہیں پہنچا رہے. ہم صاف بات کہہ رہے، غلط کیا ہے صحیح کیا، فیصلہ آپ کیجیے. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. آپ ہی ساتھ دینے والے، آپ ہی بات کو آگے بڑھانے والے، آپ ہی چوک چوراہے پر بیٹھ کر لوگوں کو سمجھانے والے. اگر آپ نے اس بات کو سمجھا جس بات کی سمجھنے کی آج ضرورت ہے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ بہت جلد وہ سچائی لوگوں کے سامنے آئیں گی جس کو پردوں میں رکھا گیا ہے. اور ہر عالم موقع کی تلاش میں ہے کہ کب ہمیں موقع ملے، لیکن افسوس کہ ان کے مواقع کے دروازے بند کر دیے گئے.
اس لیے گزارش ہے سارے مجمع سے ہماری کہ آپ علماء کی خدمت میں کچھ وقت دیا کیجیے. اس شہر میں حضرت مولانا مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. اس زمانے میں ہم بھی ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے. انہوں نے جس انداز سے محنت کی، آج شری رام پور جس صحیح اہل سنت والجماعت کے ساتھ کھڑا ہے اور علماء دیوبند کے ساتھ کھڑا ہے، اس میں سب سے بڑا صحرا حضرت مولانا مخدوم حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے. یہاں کی پورا ابھی نئی نسل تو ان کو بھول گئی، جانتی بھی نہیں. پرانے لوگ کچھ بغض معاویہ میں بھی اس کو فراموش کر چکے ہیں. دیکھیں ان کی وہ آئے، ورنہ یہ دوسرا ناسک رہا ہوتا شری رام. اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا. ایک عالم آ گئے تو انہوں نے روح پھونک دی، جماعتوں کے آنے کے دروازے کھل گئے، علماء حق کی آمد شروع ہو گئی، ایک مسجد کی تعمیر ہو گئی جہاں سب لوگوں کو جمع ہو کر دین کا کام کرنا آسان ہو گیا. یہ سب چیزیں ہوئی. انہوں نے ایک بڑا کام کیا، دنیا سے اپنا کام کر کے حق ادا کر کے چلے گئے. لیکن فراموش نہیں کرنا چاہیے. ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں، احسان شراز ہے. ہم کو اسلام نے تعلیم دی ہے، اگر ایک گلاس پانی بھی کوئی پلا دے تو اس کا شکریہ ادا کرو، اس کو جزاک اللہ خیرن کہو، اللہ تم کو بہترین بدلہ دے، آپ نے ہم کو ایک گلاس پانی پلا دیا. جنہوں نے ہماری علم کی پیاس بجھائی، جنہوں نے ہم کو اس موقع پر جب بدعت کے گہوارے میں تھا یہ پورا علاقہ، پورے چاروں طرف سے بدعت پھیلی ہوئی تھی، اس وقت آ کر ہم کو سنت و شریعت کی روشنی بتائی، ہمارے آباء اور اجداد کی اصلاح کی، ہمارے آباء اجداد کو اس موقع پر صحیح رہنمائی کی. اور اس کے بعد ہماری آنے والی نسلیں ماشاءاللہ اس موقع پر دین پر، اسلام پر اور صحیح رخ پر قائم ہیں. تو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے ہر سماج میں. اس لیے اگر آپ لوگ جتنے ہیں اپنے اپنے مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کر لیں، روزانہ ایک سبق لیں ان سے سنت و شریعت کا. آپ تنہائی میں جا کر پوچھیں کہ آج اس دور میں، اس زمانے میں ہماری آپ رہبری فرمائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اگر آپ اپنے امام صاحب کے پاس، اپنے عالم صاحب کے پاس بیٹھ کر بات کریں گے تو یقیناً ہماری رہبری ہوگی. ہم دین سیکھے دین والوں سے، علم سیکھے علم والوں سے. آپ سب یہ دنیاوی مثال جانتے ہیں، آپ کرانہ سامان کرانہ دکان سے ہی خریدتے ہیں، جوتے کی دکان پر آپ نہیں جائیں گے. اسی طرح جاری رکھیں کہ اذان ہونے دے. ہاں اللہ حافظ. کب سے بول رہے ہیں آپ بات کر کے
بات مکمل ہو رہی ہے. ابھی آگے جن کو سننا ہے وہ آ چکے ہیں. آخری بات تھی, آخری مشورہ اور آخری جو ہے آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہے ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ سب دنیاوی اعتبار سے جانتے ہیں کہ آپ گھر بنائیں گے تو ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کریں گے, آپ اپنے بیمار کے علاج کا مشورہ کسی انجینئر سے نہیں کریں گے. کہ موٹی عقل بچے بڑے بڑے سب کو حاصل ہے. تعجب یہ کہ جب دین کی بات آتی ہے تو مشورہ علماء سے کرنا چاہیے یا ادور دیندار سے کرنا چاہیے. ارے ایک سادہ ڈگری والا ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس ہم بیمار کو نہیں لے جاتے, جبکہ وہ سند یافتہ ہے, لیکن کہتے ہیں نہیں MBBS کے پاس جائیں گے, MD کے پاس جائیں گے. اور مذہب اور دین اتنا سستا, اتنا آسان, کیا اس قدر ہماری نظر میں اس کی بے وقتی ہے کہ ہم کوئی بھی مسئلہ آئے تو عام چلتے پھرتے آدمی سے پوچھ لیں گے. ہمارے علاقے میں مساجد ہے, مدارس ہے, علماء ہے, مفتیان اکرام ہے, سب موجود ہے. ہم اپنے کام کے لیے دور دراز جا کر مشورہ کرتے ہیں, اور مذہب کی بات جب آتی ہے, دین کی بات جب آتی ہے, تو اپنے مسجد میں بیٹھنے والے چند ساتھی جو ہوتے وہی کہتے ٹھیک ہے یہ کر لو, جائز ہے, وہ ناجائز ہے, وہ حرام ہے, وہ حلال ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے. کیا دین کا مذاق ہے یہ؟ جس کو جتنا کہا گا اتنا ہی کرے. ہو آپ سے کہا گا بھی اتنا ہی کرو, اتنا ہی کرو, اس کے آگے علماء ہے. مقصد یہ تھا کہ دین کا شوق پیدا کرنے کے لیے محنت کھڑی ہوئی, اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا دین کا شوق پیدا ہو جائے تو اپنے علاقوں میں جا کر علماء سے دین سیکھو. اس لیے کہ دین سیکھنے کی جگہ مدارس ہے, دین سیکھنے کی جگہ علماء کی مجلسیں ہے, دین سیکھنے کی جگہ مفسرین کی تفسیریں ہے, دین سیکھنے کی جگہ وہ ائمہ ہے جو مسجد میں کسی نماز کے بعد تعلیم کے حلقے لگا رہے ہیں. اس لیے گزارش یہ ہے کہ دین سیکھنے کی فکر کرے اور حالات حاضرہ میں فتنوں کو معلوم کرے کہ کیا کیا فتنے کہاں کہاں سے آ رہے ہیں, تاکہ ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچا سکے. جو کچھ باتیں ہم نے کہی, جو بات غلط ہوگی اس کو ذہن سے نکال دے, جو باتیں کارآمد قابل قبول ہوگی اس کو آپ قبول کر لے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا. وآخر دعوانا